بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس زمین پہ ہزاروں سال پہلے مشرق و مغرب پہ حکومت کرنے والا ایک بدترین بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا کہلاتا تھا، اس کا نام نمرود بن کنان بن سام بن نوح تھا۔ اس کا پایہ تخت بابل تھا۔ یہ پہلا وہ بادشاہ تھا جس نے سب سے پہلے تاج اپنے سر پہ پہنا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ ان کا خدا نمرود ہے، لیکن اللہ نے ایک ادنا سے مچھر سے اس کو رہتی دنیا تک عبرت کا نشان بنا دیا۔ اس سبق آموز واقعہ کو پورا ضرور سنیں اور پسند آنے پر انمول باتیں چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ نمرود بن کنان بڑا جابر بادشاہ تھا۔ سب سے پہلے اس نے تاج شاہی اپنے سر پر رکھا۔ یہ لوگوں سے زبردستی اپنی پرستش کرواتا تھا۔ نمرود نے ایک رات خواب دیکھا کہ ایک ستارہ نکلا اور اس کی روشنی میں چاند، سورج اور ستارے سب بے نور ہو کر رہ گئے۔ نجومیوں نے اس خواب کی تعبیر دی کہ ایک فرزند ایسا ہوگا جو تیری بادشاہی کے زوال کا باعث ہوگا۔ یہ سن کر نمرود بے حد پریشان ہو گیا اور اس نے حکم جاری کر دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو وہ قتل کر دیا جائے اور مرد عورتوں سے جدا رہیں۔ چنانچہ ہزاروں بچے قتل کر دیے گئے، مگر تقدیر الہی کو کون ٹال سکتا ہے؟ بس اللہ نے اپنی رحمت کے خزانے میں سے اپنے خلیل کا ظہور کر دیا۔ بادشاہ کے خوف سے ان کی والدہ نے اس شہر سے دور پہاڑی کی ایک غار میں ان کو چھپا دیا۔ اسی غار میں چھپ کر ان کی والدہ روزانہ دودھ پلایا کرتی تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 برس کی عمر تک، اور بعض نے تحریر فرمایا کہ 17 برس تک آپ اسی غار میں پرورش پاتے رہے۔ جب نمرود نے اپنی سلطنت بھر میں یہ قانون نافذ کر دیا کہ اس نے خوراک کی تمام چیزوں کو اپنی تحویل میں لے لیا تھا، یہ صرف انہی لوگوں کو خوراک کا سامان دیا کرتا تھا جو لوگ اس کی خدائی کو تسلیم کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے دربار میں غلہ لینے تشریف لے گئے تو اس خبیث نے کہا، پہلے تم مجھے اپنا خدا تسلیم کرو، پھر میں تم کو غلہ دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھرے دربار میں اعلان فرما دیا کہ تو جھوٹا ہے اور میں اپنے اللہ کو ماننے والا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے۔ یہ سن کر نمرود آپے سے باہر ہو گیا اور آپ کو دربار سے باہر نکال دیا اور ایک دانہ بھی نہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب شہر آ کر رہنے لگے، آپ نے لوگوں کو دیکھا کہ کوئی سورج کی پوجا کر رہا ہے، کوئی آگ کی پوجا کر رہا ہے، کوئی بتوں کی پوجا کر رہا ہے اور کوئی نمرود کو خدا کہہ رہا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ اللہ تو وہ ہے جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، یہ سورج تو طلوع ہو کر غائب ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو؟ یہ آگ پانی سے بجھ جاتی ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو؟ یہ نمرود ہماری طرح سو جاتا ہے، بیمار ہو جاتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو؟ یہ بت جن کو ہم نے ہی اپنے ہاتھوں سے بنایا، کیسے ہو سکتا ہے یہ خدا ہو؟ ایک مرتبہ جب سب لوگ میلے پہ گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی کلہاڑی سے تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑی کو بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ لوگ جب واپس آئے دیکھا کہ سارے بت ٹوٹے ہوئے ہیں۔ سب نے مان لیا کہ یہ کام ابراہیم کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، پوچھو بڑے بت سے، شاید اسی نے سب بتوں کو توڑ دیا ہو۔ سب حیرت سے کہنے لگے، بھلا یہ بت کیسے توڑ سکتا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے، میں بھی تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جب یہ کسی بت کو توڑ نہیں سکتا تو یہ ہمارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بس نمرود نے ایک حکم جاری کیا کہ ایسی آگ جلائی جائے جس میں ابراہیم کو اس طرح سے جلایا جائے کہ لوگ عبرت حاصل کر سکیں۔ چنانچہ لکڑیوں کو جمع کیا گیا اور بہت بڑی آگ جلائی گئی۔ فرشتوں نے اللہ کے حضور فریاد کو بلند کیا کہ اے اللہ، ہمیں حکم دے کہ ہم تیرے خلیل کو بچا سکیں۔ اللہ نے فرمایا، جاؤ دیکھو، اگر ابراہیم تم سے مدد طلب کرے تو ضرور اس کی مدد کرنا۔ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ کر کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، حکم فرمائیں، ہم آپ کی مدد کریں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا اللہ خود میری حفاظت کرے گا۔ تو بس جیسے ہی نمرود نے اللہ کے نبی کو آگ میں ڈالا، وہ آگ گلزار بن گئی۔ اللہ کے نبی مطمئن اور پرسکون ہو کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے اور فوج نمرود حیرت زدہ ہو کر نمرود سے پوچھنے لگی کہ ہمارے خداؤں سے تو زیادہ ابراہیم کا خدا طاقتور ہے، اس نے ہماری لگائی ہوئی آگ کو گلزار بنا دیا۔ نمرود نے کہا، اچھا، اور ابراہیم کو بلا کر کہنے لگا کہ جاؤ اپنے خدا کو کہہ دو کہ وہ اپنی فوج تیار کرے اور میں اپنی فوج تیار کرتا ہوں، مقابلہ روبرو ہوگا۔
नमरूद जो मशरिक और मगरिब पे हुकूमत करता था, उस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह था। अपनी फौज को तैयार किया और एक बुलंद इमारत पे खड़े होकर कहने लगा, है कोई मुझसे भी ज्यादा ताकतवर तो आए और लड़े मुझसे। इतनी देर में अल्लाह ने मच्छरों को हुक्म दिया कि जाओ इस नमरूद की फौज को खत्म कर डालो, फिन्नार कर दो, फिन्नार कर दो, फिन्नार कर दो। अल्लाह के हुक्म से मच्छरों की बड़ी फौज आ गई और इन मच्छरों ने नमरूद की फौज के एक एक फर्द का खून और गोश्त खा लिया। नमरूद हैरत ज़दा देख ही रहा था कि एक लगड़ा मच्छर नमरूद के नाक में घुस गया और दिमाग को चाटने लगा। नमरूद अपने सर को दीवारों पे मारने लगा कि मुझे कोई बचाए, लेकिन अल्लाह का अज़ाब जब आता है तो कोई किसी को बचा नहीं सकता, बचा नहीं सकता। नमरूद परेशानी की हालत में बेचैन अपने महल में आया, अपने खादमीन से कहने लगा, अपनी जूतियों को मेरे सर पर मारो। जब जब नमरूद के सर पर कोई जूता मारता, नमरूद को करार आता, क्योंकि मच्छर नमरूद के नाक के रास्ते दिमाग तक आ पहुंचा था और धीरे धीरे उसके दिमाग को चाटता रहता। वो बदतरीन बादशाह जो अपने आप को खुदा कहलाकर अल्लाह के बंदों को गुमराह करता था, अब वही बंदे अपनी जूतियों से उसका सर पीटते थे। इसी तरह वो तड़प तड़प कर फिन्नार हो गया और उसकी सल्तनत नीस्तो नाबूद हो गई। सलाम हो अल्लाह के नबी इब्राहिम खलीलुल्लाह पर। बेशक अल्लाह के सिवा कोई खुदा नहीं और वही है जो हर चीज पर कुदरत रखता है, कुदरत रखता है, कुदरत रखता है, कुदरत।